جماعت اسلامی کی بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے؟ کن تکالیف سے گزرنا پڑا؟ اب کیا صورتحال ہے اور کیا اب یہ ابھر سکتی ہے؟ یعنی نہیں، اب تو الحمدللہ بہت بہتر ہے. بڑی آزمائشیں سہی ہیں انہوں نے. پچھلے 17 سال لگاتار قید و بند کی صعوبتیں، پھانسیاں، تشدد، اور ایک دو نہیں ہزاروں لوگ، اور انہوں نے بڑی استقامت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور میدان نہیں چھوڑا انہوں نے. اور یعنی اس میں بڑی لرننگ ہے پولیٹیکل ورکر کے لیے. میں اگر اس کو اس انداز میں بھی بتانے کی کوشش کروں، خود جماعت اسلامی کے ہمارے یہاں جو ورکرز ہیں ان کے لیے بھی بڑی اس میں لرننگ ہے. آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، اور ذات کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے جس میں ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. وہ پارٹی ٹوٹی نہیں ان حالات میں، وہ انٹیکٹ رہی. ان کی فرسٹ ایئر، دوسری، تیسری سب انہوں نے ختم کر دی، لیکن پارٹی اسی طرح موجود ہے. جس دن یہ پھر نوجوان نکلے، اور اس میں بھی جماعت کا بڑا رول تھا اسلامی چھاتر شبر کا، تو اس کے نتیجے میں جو وہاں رجیم چینج ہوا تو اور حسینہ واجد کو بھاگنا پڑا، تو اگلے دن سے جماعت اسلامی پوری اسی قوت اور شان و شوکت سے موجود تھی. تو یہ ہوتی ہے پارٹی. لوگ پارٹیاں نہیں بناتے. لوگ جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ بس پارٹی بنے نہیں اور جو ہم چاہیں وہ ہوتا رہے. تو پھر لوگ اسٹرگل نہیں کرتے اس کی وجہ سے. مشکل وقت آتا ہے تو ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، احتجاج نہیں کرتے کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل وقت ہے، ہم کیسے احتجاج کریں. تو الحمدللہ وہاں جماعت اسلامی نے اپنی اس صلاحیت کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اور اب اس وقت تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے وہاں جماعت اسلامی. اب وہاں انتخابات کی بات چیت شروع ہو گئی ہے. انتخاب ہوگا تو اللہ نے چاہا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیریٹو کو شکست ہو گئی ہے انڈیا کی. اور اس میں بہت اہم بات ہے فروخ بھائی، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں یہ ہوا. یک طرفہ طور پر جو انڈیا کا نیریٹو تھا وہ پاکستان میں چلنا شروع ہو گیا تھا. بھائی ٹھیک ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے غلطی کی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت کے جو کردار تھے بھٹو صاحب اور شیخ مجیب ادھر اور یحییٰ خان، انہوں نے بہت خراب رول پلے کیا تھا اور ملک ٹوٹ گیا تھا. لیکن ادھر سے جو کچھ ہوا تھا وہ زیرو کیسے ہو جائے گا؟ مکتی بانی جائز کیسے ہو جائے گی؟ انڈیا کا انفلوئنس ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ اور ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا میں تو مطالعہ پاکستان پڑھایا ہی صحیح نہیں جاتا. یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی تھیں. 10 مئی کے بعد سارا مطالعہ پاکستان ٹھیک ہو گیا. اور 10 مئی نہیں، 50 سال بعد سن 71 میں ملک ٹوٹا ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 54 سال کے بعد آج پورا بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، وہ ایک ملک ہے، ہمیں ان کی آزادی اور ان کی جو بھی سوورنٹی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. اب لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انڈیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. 80-90% لوگ انڈیا سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے اس جمی جمائی حکومت کو اٹھا کے پھینک دیا. تو یہ اس میں تاریخ کا ایک سبق موجود ہے کہ اتنا تھوڑا نہیں ہونا چاہیے کہ بس 4 باتیں ادھر سے سن لی، 5 ادھر سے سن لی، اور ہم نے لکھنا شروع کر دیا اپنے ہی ملک کے خلاف، اور اپنے آپ کو اتنا ملامت کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو بالکل ہم ہی تباہ برباد ہیں، انڈیا بہت اچھا ہے. اب انڈیا، اب دیکھیں نا، خود انڈیا میں پرابلم ہے. آزادی کی تحریکیں موجود ہیں. بنگلہ دیش میں جس نے کہا تھا اندرا گاندھی نے کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں پھینک دیا، آج وہی 2 قومی نظریہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور انڈیا سے شدید نفرت موجود ہے. اور پاکستان کے لیے انہوں نے ابھی ہماری اس جنگ میں وہاں مظاہرے ہوئے ہیں باقاعدہ، پاکستان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اب چیزوں کو بہتر بنانا چاہیے. ان کے ساتھ فوجی معاہدے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ تجارتی معاہدے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج ہونا چاہیے، وہاں پر ایگزیبیشنز ہونی چاہیے مختلف، تاکہ عوام جو ہے قریب آئیں اور اچھے طریقے سے ہم کام کر سکیں. پھر یعنی انڈیا ہے نا اس طرح سے، ادھر بنگلہ دیش ہے اور اس کے پیچھے کی طرف جو ہے 7 ان کی ریاستیں 7 سسٹرز، وہ ساری کی ساری وہ ہیں جس میں آزادی کی تحریکیں موجود ہیں. تو بنگلہ دیش تو ایک بہت زبردست جیو اسٹریٹجک پوزیشن پر ہے. 24-25 کلومیٹر کا ایک اسپیس ہے جس میں سے انڈیا کو جا کے اپنی ریاستوں میں جانا پڑتا ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں انڈیا پھنستا چلا جا رہا ہے. تو الحمدللہ بنگلہ دیش اس نے ری ایمرج کیا ہے، اور اینٹی انڈیا وہاں پر لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں، پرو پاکستان ہیں. پاکستان کو عقل مندی کے ساتھ بنگلہ عوام کو اعتماد دینا ہوگا اور انہیں اپنے ساتھ ملانا. آپ بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں مستقبل میں وہاں جانے کا؟ انشاءاللہ ضرور.